السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کو پاکستان کا کو فاؤنڈر کہا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ایک طرف اگر علامہ اقبال نے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا خاکہ تیار کیا، تو دوسری طرف قائد اعظم کی کرشماتی شخصیت کی بدولت برصغیر کے تمام رہنما اور عوام جو تھے وہ اپنے سارے فروعی اختلافات بھول کے ایک مطالبہ پاکستان پر اکٹھے ہوئے۔ بقول شاعر، دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانہ، ہر چال سے چاہا تجھے دشمن نے ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کہ دشمن بھی گئے مان۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم جو تھے دونوں ہی بہت مخلص اور بہت ہی ذہین و فطین اور انتھک محنت کرنے والے رہنما تھے، لیکن ان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں جنم لیتی رہتی ہیں، جو کچھ دانستہ ہیں اور کچھ نادانستہ۔ جو قائد اعظم کی تمام زندگی پہ نظر ڈالیں اور علامہ اقبال کی بھی تمام زندگی پہ نظر ڈالیں تو ایک طرف تو ان کی مشترکہ جدوجہد بڑا انسان کو انسپائر کرتی ہے، تو دوسری طرف ان کی یعنی دونوں کے اندر ایمانت داری، شجاعت، دلیری اور جو جمہوریت پسندی اور ملوکیت سے بیزاری، یہ ساری ان دونوں میں ایسی یعنی سچے قسم کے رہنما تھے یہ، جن سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ طاقتیں خوف زدہ ہیں اور جن کے یعنی اثرات کو وہ زائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ یہ میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے، اور پھر جو میں نے مطالعہ کیا تو مجھے اس کے بارے میں بڑے ہوش ربا قسم کے انکشافات ہوئے۔ آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا جو تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ آج سے کچھ ہی سال پہلے یعنی ہمارے نصاب جو تھا میٹرک کا، ایف اے کا، اس میں علامہ اقبال کا بڑا مطلب وہ حصہ ہوتا تھا۔ نظمیں شکوہ، جواب شکوہ، اور اس کے علاوہ ان کی نظمیں بہت شامل ہوتی تھی، چھوٹی کلاسز میں بھی بڑی میں بھی تمام، جہاں تک ہم اردو پڑھتے تھے، تو وہ اب بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں۔ قائد اعظم کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ان کے جیسے ارشادات پہلے آتے رہتے تھے۔ پی ٹی وی کو ہم کہتے ہیں کہ حکومت نواز ہے، لیکن اس آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جب ہم اسکول میں تھے تو اس وقت کی بات ہے کہ یہ لوگ جو فتح محمد ملک صاحب ہیں اور فیض احمد فیض ہیں اور اس طرح کے جو دوسرے یعنی صحیح معنوں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو بڑا اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ علامہ اقبال کی جو خدمات ہیں ان سے وہ سبقت لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان کی جو فیض احمد فیض نے بلکہ اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ انجمن ترقی پسند کے ساتھ جب وہ منسلک تھے تو انہیں حکم آیا پیچھے سے کہ ان کے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے اثرات کو کچھ زائل کرنے کی کوشش کریں، تو فیض احمد فیض نے بلکہ انجمن ترقی پسند سے علیحدگی اختیار کر دی، انہوں نے یہ کہہ کر کہ علامہ اقبال تو اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں وہ خود بھی کچھ مطلب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور بلکہ پیام مشرق کا انہوں نے ترجمہ کیا، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ تو خود اتنے بڑے شاعر ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بالکل بیوقوفی والی بات ہے کہ اگر مجھے کوئی علامہ اقبال کے سامنے کھڑا جائے میں ان کے ایک شاگرد کے برابر ہوں۔ تو یہ ہماری ہسٹری ہے۔ تو جب ہم ان کی تاریخ بھی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ہمیشہ ہم قدم رہے قائد اعظم کے، شروع سے لے کے آخر تک، جب کہ ہندو مسلم اتحاد پہ دونوں یقین رکھتے تھے، پھر
مطلب اس طرح سے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے پہ تھے کہ شاید ہندو مسلم متحد رہ کے تو برطانیہ حکومت سے کوئی اپنے حقوق کے بہتر جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن جب وہاں سے مایوسی ہوئی، گاندھی جی نے پے در پہ ان کی ساری تجاویز دہلی کو اور 14 نکات کو ٹھکرایا، اور ان کے جداگانہ اصول کا جو جداگانہ اصول پہ جو انتخابات کا مطالبہ تھا اس کو نامنظور کیا، اور اپنے جو نکات انہوں نے نہرو رپورٹ پیش کی، اس میں جب انہوں نے مسلمانوں کو کوئی حیثیت نہیں دی تو قائد اعظم اور جو علامہ اقبال تھے وہ الگ ہو گئے، اور انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے کوششیں شروع کر دیں، اور علامہ اقبال نے ہر قدم پہ جو بھی آئینی تجاویز کے لیے کوشش کی، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اس کی بھرپور حمایت کی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی جو امت مسلمہ کے جتنے مجاہدین ہیں ان کے ساتھ ان کی یعنی مجاہد ایک پرسنلی ذاتی طور پہ جو مجاہد لوگ جہاد کر رہے تھے امت مسلمہ کے احیاء کے لیے مختلف ممالک میں، اور جو کچھ تنظیمیں کام کر رہی تھیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اہم روابط تھے، اور بڑی اس کو حریت پسندی کو اور سچائی کو اور ایک جدوجہد کرنے والے جو لوگ تھے ان کو بڑا پسند کرتے تھے، ان سے ذاتی روابط تھے آپ کے۔ آپ علامہ اقبال جو تھے وہ گئے افغانستان اور بلوچستان اور کشمیر اور فلسطین اور شام اور عرب کے مختلف ممالک میں وہ جاتے تھے، ان سے رابطہ رکھنے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے، اور جس طرح سے بھی ہوتا تھا وہ ان تحریکوں کی مدد بھی کرتے تھے، دامے درمے سخنے جو بھی ان سے ذریعہ ان کو میسر آتا تھا وہ کرتے تھے۔ تو قائد اعظم کو ان کی اس چیز کی بڑی قدر تھی، اور پھر ساتھ ہی شاعری کے ذریعے بڑا ان کو جو ہے نا ایران میں اور افغانستان میں اور عرب میں ان کا بڑا ایک لوہا منوا چکے تھے یہ اپنا، تو اس وجہ سے قائد اعظم ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو 1930 میں جو ہے وہ جب الہ آباد کا سالانہ جلسہ ہوا تو قائد اعظم نے ان کو وہاں اس جلسے کی صدارت کے لیے منتخب کیا، اور پھر انہیں وہ خاکہ جو وہ پہلے اپنے مسلمان جو برصغیر کے تھے ان کے رہنما تھے ان کے سامنے پیش کر چکے تھے، ان کو وہ اس جلسے میں پیش کرنے کی اجازت دی، تو جس کے مطابق انہوں نے پہلی دفعہ یہ واضح انداز میں کہا کہ جو مسلم ریاست پاکستان ہوگی اس میں جو سرحد پنجاب، سندھ، بلوچستان اور بنگال کے علاقے شامل ہوں گے۔ تو اس کے بعد یہ ایک بڑی ایک تاریخی کامیابی تھی، لیکن اس کا بڑا نگیٹو اثر، منفی اثر یہ بھی ہوا کہ جو ہندو تھے ان کی مخالفت میں بہت شدت آ گئی، اور دوسری طرف مسلمانوں کے اندر بھی کچھ مسلمان رہنماؤں کے اندر بھی کچھ سر اٹھانے لگے اختلافات، اور بہت کوششیں کیں علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں نے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ گول میز کانفرنس کی بھی کوشش کی گئی کہ 1930 میں کہ یہ کوئی حکومت برطانیہ کے سامنے کچھ یہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے کچھ آواز بلند کی جائے، لیکن اس کانفرنس کا بھی کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی بہتر نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر قائد اعظم جو تھے وہ بیزار ہو گئے، اور انہوں نے برطانیہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی، پریکٹس کرنے لگ گئے۔ تو جو علامہ اقبال کو مسلم رہنماؤں نے پیشکش کی کہ آپ ہی قائد اعظم کے بعد بڑے رہنما ہیں، اور آپ مہربانی کر کے مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لیں، لیکن آپ نے سختی سے یہ کہہ کر ٹھکرا دی یہ پیشکش۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم جو ہیں وہ واحد ایسے لیڈر ہیں جن کی مقناطیسی جو قیادت ہے، شخصیت ہے، وہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک نقطے پہ مرتکز کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر انہوں نے علامہ اقبال نے جو تھے خطوط لکھے قائد اعظم کو، اور اس میں ان کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مصروف ہیں، لیکن آپ میرے خطوط کے ساتھ بے اعتنائی نہیں برتتے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ
ہی کی وہ آپ ہی وہ واحد لیڈر ہیں جن کی جو قیادت ہے برصغیر کے مسلمانوں کو اس تباہی سے بچا سکتی ہے جو تباہی ان پہ آنے والی ہے. اور یہ تباہی سب کو معلوم تھا کہ یہ ہندو راج تھا جو اتنی بڑی اکثریت میں تھے، کیونکہ 10 گنا مسلمانوں سے زیادہ کوئی ان کی زیادہ آبادی تھی، اور وہ اس سے پہلے بہت دفعہ ثابت کر چکے تھے کہ جب بھی ان کو کوئی مسلمانوں کے اوپر حاوی ہونے کا موقع ملتا تو وہ ان کو خوب تنگ کرتے، ان کے سے ہر دنیا کی جو سہولت ہے وہ چھین لیتے. تو اس لیے علامہ اقبال نے اس عرصے میں بالکل کوئی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کیا. تو اس بات نے بڑا قائد اعظم کو متاثر کیا، اور وہ واپس آئے ہندوستان اور انہوں نے پھر قیادت سنبھال لی. اس کے بعد پھر ایک اور بڑا واقعہ جو ان دونوں کے درمیان بتایا جاتا ہے کہ 1936 میں جو تھے علامہ اقبال کافی بیمار بھی تھے اور پریکٹس ان کی چھوٹ گئی تھی اور مالی طور پر بھی تنگ حال تھے، لیکن قائد اعظم ان کے پاس آئے، پنجاب آئے اور ان سے ملے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے دھوتی اور بنیان پہنی ہوئی تھی، اور ان سے درخواست کی کہ آپ مدد کریں. تو علامہ اقبال نے کہا کہ میں کوئی سیٹھ تو نہیں ہوں، کوئی کروڑ پتی سیٹھ نہیں ہوں، لیکن میں عوام کے قریب لا سکتا ہوں مسلم لیگ کو. تو قائد اعظم نے کہا کہ مجھے عوام ہی کی مدد درکار ہے. تو تب پھر ان کو پنجاب جو مسلم لیگ تھی اس کا صدر چنا گیا، اور عاشق حسین بٹالوی جو تھے وہ اس کے سیکٹری مقرر ہوئے. تو علامہ اقبال نے بیماری کے باوجود اپنے جو بھی ان سے بن پڑا، انہوں نے سر توڑ کوششیں کیں، پنجاب مسلم لیگ کو کھڑا کر دیا. اور فوراً اس کے بعد جو انتخاب ہوئے اس میں 2 سیٹیں پنجاب جیتی، اور اس کے بعد انہوں نے فنڈز اکٹھے کیے، کیونکہ اتنے بڑے کام کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی. تو وہاں کے جو سیٹ تھے انہوں نے یونینسٹ جو پارٹی تھی اس وقت بہت مقبول اور زور میں تھی، اس کے ڈر سے فنڈ دینے سے انکار کر دیا. تو لیکن جو علامہ اقبال تھے وہ عوام کے ساتھ ملتے رہے، اور ان کو اور عوام نے بھی علامہ اقبال کی جو اپیل تھی اس کا بھرپور ساتھ دیا، اور پنجاب میں مسلم لیگ کو کافی اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. اور 1940 کا جو انتخاب تھا اس میں اگرچہ علامہ فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کے جو ساتھی تھے ان کی کاوشوں کی وجہ سے مسلم لیگ نے بھاری اکثریت حاصل کی. تو قائد اعظم کہا کرتے تھے علامہ اقبال کے بارے میں کہ اگر مجھے کوئی سلطنت میرے سامنے رکھی جائے اور میرے لیے یہ ایک چوائس ہو کہ میں علامہ اقبال کو چنوں گا یا اس سلطنت کو، تو میں علامہ اقبال کا انتخاب کروں گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کی کتنی قدر تھی اور وہ کتنا زیادہ ان کا احترام کرتے تھے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کا یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اور فلسطین کے بارے میں بھی دونوں کی ایک ہی رائے تھی کہ ہم کبھی بھی جو ہے نا فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کی جو سپرمیسی ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اس طرح کی ہر بات میں ان کا آپس میں اتفاق تھا. تو اگر ہم تاریخ کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے دیکھ لیں اور پھر اس کے ساتھ یوں فیصلہ کر لیں تو بہت مشکل ہوگی. ہمیں آن دا ہول تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا اگر ہم اس طرح کی کوئی بات سوچتے ہیں. اور ہمیں یہ ہمارے بابائے قوم ہی نہیں ہیں اور قوم شاعری نہیں ہے، بلکہ ہماری یوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے تاریخ کا ایک بہت ہی محترم حصہ ہیں، اور جنہوں نے اپنا مال، اپنی جان اور اپنی ساری جو قوتیں تھیں وہ تحریک پاکستان کے لیے وقف کر دیں. اللہ انہیں جوار رحمت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. واللہ عالم بالصواب.